بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری عمر تب 38 سال تھی، مگر اچھی صحت، عمدہ خوراک اور روزانہ ورزش کے نتیجے میں عمر 30 سال کے قریب ہی لگتی تھی۔ میرا نام عادل ہے، میری شادی ہو چکی ہے، ایک ایسی عورت سے جو اچھی، نیک اور پیار کرنے والی بیوی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ مکان میرا اپنا نہیں تھا، مگر معقول اور مناسب کرائے کے عوض ایک بہترین مکان تھا جسے میری بیوی نے اپنے سگھڑ پن اور خصوصی توجہ سے جنت بنایا ہوا تھا۔ میں وابٹا میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، جس کی وجہ سے میرا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ میں اپنے موبائل فون پر ہفتہ وار پیکج لے لیا کرتا۔ روزانہ صبح سویرے گڈ مارننگ اور رات کو گڈ نائٹ کا پیغام کسی مفکر کے کال کے ساتھ، اچھی بات یا اقوال زریں کے ساتھ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ملنے جلنے والوں کو باقاعدگی کے ساتھ بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن میرا گڈ نائٹ کا پیغام کسی غلط نمبر پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی نمبر سے مجھے یہ پیغام موصول ہوا: جی آپ کون؟ جواباً میں نے پیغام بھیجا: آپ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس پر جواب آیا: جی آپ کے نمبر سے مجھے گڈ نائٹ کا میسج آیا ہے، مگر میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے میسج کیوں بھیجا ہے؟ جب میں نے اپنا پیغام بھیجنے والا فولڈر چیک کیا تو واقعی غلطی سے میں نے کسی اور نمبر پر میسج بھیج دیا تھا۔ پھر میں نے سورے لکھ کر معذرت کا پیغام بھیجا۔ اس کے جواب میں مجھے میسج آیا: کوئی بات نہیں جی، آپ کا میسج بہت اچھا تھا، مجھے پسند آیا۔ بائی دا وے آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے اپنا نام، جاب اور شہر کا نام بتایا، جس پر اس نے کہا: میں ایک ذوق والا بندہ لگتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا نام اور پتہ بتایا۔ اس کا نام نادیہ تھا اور وہ میرے شہر میں ہی رہتی تھی۔ اس طرح ہماری روزانہ میسیجز کے ذریعے بات ہونے لگی۔ مزید تعارف پر میں نے اسے بتایا کہ میں شادی شدہ مرد ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں، فلاں علاقے میں میری رہائش ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی شادی شدہ ہے اور اس کا خاوند بیرون ملک ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے سسرال میں ہی رہتی ہے۔ پھر میں نے اسے کال پر بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے میسج بھیجا کہ جب ماحول سازگار ہوگا تو وہ مجھ سے بات بھی کرے گی۔ کوئی 2-3 روز کے بعد اس نے مجھے کال می کا میسج بھیجا تو میں نے اسے فوراً کال کی۔ اس طرح ہماری 15-20 منٹ بات ہوئی۔ اب اکثر فون پر ہم بات کرتے، مگر زیادہ تر ہم رات کو میسیجنگ کرتے تھے۔ اس طرح 1 مہینے میں ہم گہرے دوست بن گئے۔ وہ تنہائی کا شکار تھی، اسے میری صورت میں اچھا اور معقول دوست مل گیا تھا۔ چونکہ میری کسی اور لڑکی سے دوستی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اسے بھرپور توجہ دی۔ وہ جب بھی کال می کا میسج دیتی، میں سارے کام چھوڑ کر اس سے بات کرتا۔ کبھی بیلنس کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی فوراً بھیج دیتا تھا۔ اس پر وہ خوش ہو جاتی اور میرا شکریہ ادا کرتی۔ جواباً میں اس سے کہتا: نادیہ جی، دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم دونوں ہی کی خواہش تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں۔ میں اس سے ملنے کا کہتا تو وہ کہتی کہ وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، مگر بہت جلد مناسب وقت دیکھ کر ہی ملے گی۔ میں اس سے بےتاب ہو کر کہتا: مناسب وقت کب آئے گا؟ اس پر وہ ہنس دیتی اور کہتی: صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے میسج بھیجا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ کچھ ضروری خریداری کے لیے شہر کے مشہور جنرل اسٹور پر جا رہی ہے۔ 15-20 منٹ تک وہ وہاں پہنچ جائیں گی۔ پھر اس نے اپنا حلیہ، کپڑوں کا رنگ، نشانی وغیرہ مجھے بتا دی۔ جواباً میں نے بھی اسے اپنے کپڑوں کا رنگ وغیرہ بتا دیا۔ اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اس وقت چونکہ وہ اپنی ساس کے ساتھ ہوگی، اس لیے وہ صرف ایک دوسرے کو دور سے دیکھ لیں گے۔ اس دوران نہ ہی کوئی بات ہوگی اور نہ کوئی اشارہ۔ میں اپنے آفس سے اٹھا اور اپنی بائک پر 10 منٹ کے اندر اس جنرل اسٹور پر پہنچ گیا۔ چھوٹی موٹی چیزوں کی شاپنگ شروع کر دی۔ 5-10 منٹ کے بعد وہ اپنی ساس کے ہمراہ آ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش سراپے کی گوری چٹی، اچھے نئے نقوش والی 30 سال کی بھرپور عورت تھی۔
جب تک وہ خریداری کرتی رہی میں بھی اسٹور میں موجود رہا، مگر اس کی ہدایات کے مطابق کوئی حرکت یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح ہماری یہ پہلی خاموش ملاقات صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کی حد تک تھی۔ واپسی پر جاتے ہوئے اس نے مجھے غور سے دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ دی، پھر وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ شام کو ہماری فون پر بات ہوئی تو ہم دونوں بہت خوش ہوئے کیونکہ میں بھی اسے بہت پسند آیا تھا۔ اب میرا اصرار بڑھنے لگا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ اس کا کہنا تھا اکیلے اس کا گھر سے نکلنا مشکل ہے، بہرحال وہ کوئی نہ کوئی صورت نکالے گی۔ اس نے مجھے کچھ روز انتظار کرنے کا کہا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا سب گھر والے ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر شادی میں جانے سے انکار کر دیا۔ جب تمام گھر والے چلے گئے وہ مجھے فون کر کے اپنے گھر پر بلاتی۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی اس کی کال آئی کہ اب میں گھر میں اکیلی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا، ساتھ ہی تاکید کی کہ میں موٹر سائیکل کی بجائے رکشے پر آؤں۔ میں فوراً اس کے گھر کے قریب رکشے پر اتر گیا۔ وہ ایک پوش اور مہنگے علاقے میں رہتی تھی۔ اس علاقے میں گھروں کے آگے بہت کشادہ سڑک تھی اور گھر کی پچھلی جانب بھی ایک گلی تھی جو اکثر سنسان رہتی تھی۔ زیادہ تر آمد و رفت سڑک پر ہی ہوتی تھی۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں گلی والے دروازے سے اس کے گھر میں داخل ہوا، پھر ہم دونوں کمرے میں بند ہو گئے۔ پہلے تو 5-10 منٹ ہم ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر ایک تنہائی اور اوپر سے اس کی دل موہ لینے والی ادائیں، اس کی خود سپردگی، ہم دونوں ہی بہہ گئے۔ اس کے شوہر کو دوسرے ملک گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی بے چین رہتی تھی۔ اس نے بڑے جوش اور والہانہ پن سے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ خیر پھر میں اسی گلی کے راستے سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہ رہا کیونکہ تمام اخلاقی اور شرم و حیا کی حدود ہم نے پار کر لیں۔ اب ہم ایک دوسرے سے ملنے کو بےتاب رہتے۔ کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد میری بیوی 1 دن کے لیے اپنے میکے گئی تو میرا گھر خالی تھا۔ میں نے نادیہ کو فون کیا، اسے بتایا کہ یہ سنہری موقع ہے، تم کسی طریقے سے گھر سے نکلو اور میرے پاس آ جاؤ۔ پھر وہ کوئی بہانہ بنا کر کسی نہ کسی طرح میرے گھر پہنچ گئی، جہاں ہم نے ایک بار پھر شیطانی کھیل کھیلا۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے اور ملنے کے لیے بے چین رہتے۔ اس کے بعد نادیہ سے ملنے کی یہ صورت نکالی کہ اس کی جاننے والی بیوٹی پارلر چلاتی تھی۔ نادیہ نے بیوٹیشن کا کورس کرنے کے بہانے اپنے سسرال والوں سے اجازت لے کر اس بیوٹی پارلر میں آنا شروع کر دیا۔ بیوٹی پارلر کی مالکن مائرہ بہت خوبصورت، طرح دار اور 28 سال کی متعلقہ عورت تھی۔ نادیہ نے اسے امپورٹڈ گفٹ وغیرہ دے کر اعتماد میں لیا اور مجھے وہاں بلانا شروع کر دیا۔ نادیہ کا سسر موٹر سائیکل پر اسے پارلر چھوڑ جاتا۔ جب ماریہ کو پتہ چلا کہ میں وابطہ میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں، اس نے مجھ سے کہا میرے پارلر کا بل بہت زیادہ آتا ہے، میں اس کے لیے کچھ کروں۔ میں نے اس کے پارلر کے میٹر میں کچھ اس انداز سے گڑبڑ کی کہ بجلی کا بل بہت کم آنے لگا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس طرح ہم پارلر میں ہفتے کی بجائے 2-3 بار مل جاتے۔ اب ماریہ سے بھی میری اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے مختلف نوعیت کے کام کروانے لگی جو میں خوشی سے کر دیتا۔ اس کے عوض وہ ہمیں پرسکون جگہ اور تنہا ماحول فراہم کرتی۔ اب میں نے ماریہ سے بھی ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں اس کے پاس چلا جاتا۔ ماریہ کے پارلر میں راحیلہ نامی عورت اکثر آیا کرتی تھی۔ ماریہ کی معرفت میرا اس سے بھی تعارف ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنا کزن ظاہر کیا۔ اتفاق سے راحیلہ کے گھر کا بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آتا تھا۔ جب ماریہ نے راحیلہ کو بتایا کہ میں وابٹہ میں ملازم ہوں تو راحیلہ نے اپنے بجلی کے بل کے بارے میں مجھے بتایا۔ میں نے اسے بجلی کا بل کم کروانے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے روز اپنا اثر رسوخ دکھا کر میں نے نہ صرف اس کا بل کم کر دیا بلکہ اس کے میٹر میں ٹھیک ٹھاک گڑبڑ کروا دی۔ اب راحیلہ کے گھر کا بل 500-600 سے زیادہ نہ آتا۔ راحیلہ میری اس کارگزاری سے بہت خوش ہوئی، پھر وہ بھی میری اچھی دوست بن گئی۔ اب بدلے میں وہ مجھے رشوت دینے لگی۔ میں 3 انتہائی خوبصورت خواتین سے ناجائز تعلقات قائم رکھے ہوئے تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی میں ذرا بھی کشش نہ لگتی اور میں اسے غافل رہنے لگا۔ جس پرائیویٹ اسکول میں میرے دونوں بچے پڑھتے تھے
وہاں ایک لیڈی ٹیچر کی آسامی خالی ہوئی۔ میری بیوی نے مجھ سے اسکول میں نوکری کی اجازت مانگ لی۔ چونکہ میری بیوی نے ایم اے کیا ہوا تھا، وہ لوگ اسے 8,000 تنخواہ دے رہے تھے۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ وہ تنخواہ کی کمیٹی ڈال لے گی، اس طرح ہم 2 سال میں بچت کر کے پیسے اکٹھے کر کے کوئی پلاٹ لے لیں گے اور پھر گھر بھی تعمیر ہو جائے گا۔ میری بیوی کو ذاتی مکان کی بہت حسرت تھی۔ وہ گھر کی خاطر اپنا زیور بیچنے کو تیار تھی، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تاکہ ہم جلد از جلد گھر بنانے کے قابل ہو سکیں۔ بہرحال میں نے کچھ سوچ کر اس کے مکان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے نوکری کی اجازت دے دی۔ اب ہم دونوں صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوتے، ناشتہ وغیرہ کر کے میری بیوی بچوں کو لے کر اسکول چلی جاتی اور میں واپس اپنے آفس چلا جاتا۔ اسکول سے وہ 2 بجے گھر آتی اور میں 3 ساڑھے 3 بجے تک واپس آتا۔ میری بیوی اسکول سے واپس آ کر فوراً دوپہر کا کھانا بناتی اور 4 بجے مختلف بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے ہمارے گھر آ جاتے۔ پھر رات گئے تک وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مصروف رہتی۔ اتوار کو چھٹی ہوتی، اس لیے وہ اتوار کا سارا دن کپڑے دھونے اور استری کرنے میں گزار دیتی۔ میری بیوی صبح سے لے کر رات تک محنت کرتی، بچوں کو پڑھاتی، کھانا بناتی اور گھر کی صفائی بھی خود کرتی۔ نتیجتاً وہ اتنی تھک جاتی کہ بستر پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ جاتی۔ اس کے سوتے ہی میں موبائل پر نادیہ سے خوب باتیں کرتا، ہماری میسیجنگ ہوتی، جبکہ میری بیوی میرے کرتوتوں سے بے خبر اپنا گھر بنانے کی دھن میں اسکول کی ملازمت کر رہی تھی۔ ایک دن اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ چونکہ میری بیوی کی واپسی دوپہر 2 بجے ہوتی تھی، اس وقت تک میرا گھر خالی ہوتا تھا۔ میں نے نادیہ کو یہ صورتحال بتائی تو وہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح اب نادیہ بیوٹی پارلر سے میرے گھر آ جاتی اور میں بھی آفس سے کسی بہانے کھسک جاتا۔ چونکہ ہمارا پروگرام پہلے ہی فون پر طے ہوتا، لہٰذا میں نادیہ کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے گھر لے آتا، جہاں ہم منہ کالا کرتے۔ اس کے علاوہ اب میں راحیلہ کو بھی اپنے گھر ہی لے آتا اور خوب رقص ابلیس کرتا، جبکہ ماریا کے ساتھ اس کے پارلر میں رنگ رلیاں مناتا۔ ان تینوں عورتوں سے میری مختلف اوقات میں فون پر لمبی لمبی بات ہوتی۔ اس زمانے میں موبائل فون پر پیکج اتنے زیادہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے میرا روزانہ 500 کا کریڈٹ خرچ ہوتا۔ یہی نہیں، ماریا کو بھی ہر دوسرے تیسرے دن کارڈ کی ضرورت ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ مختلف ہیلو بہانوں سے مجھ سے پیسے بٹورتی۔ میں نے ان ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رشوت بھی لینا شروع کر دی۔ کہتے ہیں حرام کی کمائی اور بدکاری میں بڑی کشش اور لذت ہے۔ میں ان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ میرا ضمیر مر چکا تھا، گناہ اور ثواب کا تصور میرے نزدیک مٹ چکا تھا۔ میں ایک لحاظ سے بے حس ہو چکا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے باوجود میں اللہ کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا تھا۔ میں بیوی کی امانت میں خیانت کر رہا تھا، زنا جیسے جرم میں مبتلا تھا، مگر مجھے ذرا بھی خدا کا خوف نہ آتا اور دوزخ میں جانے والے ان سارے کاموں کے ساتھ رشوت بھی خوب لیتا۔ نماز، روزے اور نیک اعمالی کا میری زندگی میں دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ میں اپنی بدکاری کے قصے خوب مرچ مسالہ لگا کر دوستوں کو بڑے فخر سے سناتا۔ میں بھول گیا تھا کہ اللہ ہر مجرم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں زنا ہوتا ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، پھر بیماری، بھوک، فاقہ اور تنگ دستی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان اپنی ہی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ خدا کی پکڑ اب کچھ دور نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں، ہمارے گھر کے سامنے رہنے والی خاتون کو تانگ چھانگ کرنے کی عادت تھی۔ اسے معلوم تھا صبح میری بیوی اسکول پڑھانے کے لیے چلی جاتی ہے، گھر خالی ہوتا ہے۔ چونکہ میں ہر دوسرے تیسرے دن کبھی نادیہ کو لے کر آتا تو کبھی راحیلہ کو، اس طرح وہ عورت خاموشی سے یہ کچھ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے میری بیوی کو یہ ساری صورتحال بتا دی۔ یہ سن کر میری بیوی حیران پریشان ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر کوئی پروگرام بنایا اور کوئی 3-4 دن بعد جب میں نادیہ کو لے کر اپنے گھر آیا تو ہمارے محلے کی عورت نے میری بیوی کو فون کر کے بتا دیا، جس پر میری بیوی فوراً ہی اسکول سے چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ گیٹ کی ایک چابی اس کے پاس بھی رہتی تھی
اور گھر کے مین دروازے کی چابی بھی اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ انتہائی خاموشی سے اندر آئی، چپکے سے گیٹ کھول کر مین دروازے سے اندر آ گئی۔ اس وقت میں اور نادیہ رنگرلیوں میں مشغول تھے۔ میری بیوی نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ نادیہ کی حالت غیر تھی، ہماری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ ہم شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ میری بیوی نے فوراً نادیہ کی چادر پکڑ کر اپنے قبضے میں لی اور اسے حکم دیا کہ اب اسی طرح ننگے سر گھر واپس جاؤ۔ نادیہ میری بیوی کے قدموں میں گر گئی اور پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافیا مانگنے لگی۔ میری بیوی نے کہا، معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتی ہو؟ اب نادیہ ننگے سر زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری بیوی نے دھمکی دی کہ وہ ابھی پولیس کو بلا کر ہم دونوں کو ان کے حوالے کرے گی۔ اس پر نادیہ اور زیادہ گڑگڑانے لگی اور میری بیوی کی منتیں کرنے لگی۔ میں نے تو فوراً اپنی حالت درست کر لی، بیوی کی منتیں کرنے لگا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کب سے یہ شیطانی کام کر رہے ہو؟ میں نے نظریں جھکا لیں اور اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس شرط پر نادیہ کو اس کی چادر دی کہ وہ اپنا نام اور ایڈریس بتائے، ورنہ وہ ابھی شور مچا کر پورے محلے اور پولیس کو بلائے گی۔ مجبوراً اپنا نام اور ایڈریس نادیہ کو بتانا پڑا۔ میری بیوی نے اس کی چادر واپس دی جو اس نے جلدی سے لپیٹ لی اور پھر فوراً ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری بیوی نے مجھے خوب سنائی۔ غصے کی حالت میں مجھ سے لڑ کر اسکول سے دونوں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ 2-4 دن اپنی بیوی سے میں نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میں اپنے سسرال گیا تو کسی نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ بیوی نے تو مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں ناکام اور نامراد واپس اپنے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے مزید یہ کیا کہ اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ نادیہ کے گھر جا کر اس کی ساس اور سسر کو میری اور نادیہ کی رنگرلیوں کی داستان سنا دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسے گھر سے بے عزت اور ذلیل کر کے نکال دیا۔ نادیہ نے اپنے میکے جا کر خودکشی کی نیت سے نیند کی گولیاں کھا لیں۔ اس کی حالت بگڑ گئی تو اس کے میکے والے اسے ہسپتال لے گئے، جہاں اس کی جان تو بچ گئی مگر وہاں لیڈی ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر گولیاں کھانے کی وجہ سے اس کے بچے کو نقصان پہنچا ہے۔ پھر نادیہ ہوش میں آئی تو اس کا ابورشن کر دیا گیا۔ اب سب لوگ صورتحال سمجھ گئے تھے کہ وہ بچہ ناجائز تھا۔ جس طرح اس کے میکے والے اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئے، نادیہ کے خاوند نے بھی اسے طلاق بھیج دی۔ ادھر میری بیوی نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ میں نے بڑی منتیں کی، معافیا مانگی، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ مجھ جیسے راشی اور بدکار شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزارے گی۔ جب میں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، اس نے عدالت میں میرے خلاف خلا کا کیس دائر کر دیا۔ عدالت نے مجھے پیشگی کا حکم دیا۔ مجھے عدالت میں حاضر ہونا پڑا، جہاں پر اس کے وکیل نے میرے کردار کی دھجیاں اڑائیں۔ نتیجتاً نہ صرف میری بیوی کے حق میں 3 ہفتے بعد فیصلہ ہو گیا، بلکہ دونوں بچے بھی میری بیوی کی تحویل میں دے دیے گئے، کیونکہ بقول میری بیوی کے وہ مجھ جیسے بدکار اور رشوت خور انسان کا سایہ بھی اپنے بچوں پر نہیں پڑنے دے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے جہیز کا سارا سامان اور زیور وغیرہ بھی مجھے واپس کرنا پڑا۔ عدالت نے حکم دیا کہ میں بچوں کا خرچہ تقریباً 10,000 روپے ماہانہ ادا کرنے کا پابند ہوں گا۔ مزید یہ کہ ایک دن محکمہ واپڈا کے انٹیلیجنس انسپکٹر نے چیکنگ پارٹی کے ہمراہ راحیلہ کے گھر کے بجلی کے میٹر اور ماریا کے بیوٹی پارلر کے میٹر کی گڑبڑ کی چوری پکڑ لی۔ ان کے بجلی کے میٹر اتار لیے گئے اور بجلی کی چوری کے جرم میں بھاری جرمانے کے بل ان پر ڈال دیے۔ راحیلہ اور ماریا نے اسٹیمپ پیپر پر بیان حلفی لکھ کر دیا اور یہ بھی کہ میٹروں میں گڑبڑ میں نے کروائی تھی، جس کے بدلے میں نے ان سے رشوت لی۔ میری بدعنوانیوں کا اور رشوت خوری کا میرے سارے دفتر والوں کو پتہ چل گیا۔ میں تو شرم کے مارے ایک دن میں ہی جھک گیا۔ انکوائری کمیٹی نے بڑی باریک بینی سے ہر معاملے کی چھان بین کی اور میرے خلاف انہیں پکے ثبوت مل گئے۔ میرا جرم ثابت ہو گیا، جس کی پاداش میں مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ میں نے فیصلے کے خلاف اپیل کی، بہت سفارشیں کروائیں، مگر میری اپیل نامنظور کر دی گئی۔
اب میں عرش سے فرش پر آ گیا ہوں۔ ادھر میرے رشتہ داروں کو میرے کرتوتوں کا علم ہوا تو مجھ سے ناطہ ہی توڑ لیا۔ اب نہ ہی کوئی مجھ سے ملتا، نہ ہی اپنے پاس بیٹھنے دیتا۔ سب کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ ادھر میں نے بچوں کا خرچ ادا نہ کیا تو مجھے جیل بھی جانا پڑا۔ 1 سال کی ذلت میں نے کس طرح برداشت کی یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کا خرچہ معاف کروانے کی کوشش کی مگر مجھے یہاں بھی کامیابی نہیں ملی۔ بڑی مشکل سے میں نے بیوی کو گزشتہ کچھ مہینوں کے 1.5 لاکھ روپے ادا کیے، پھر عدالت میں اپنی موجودہ حالت اور نوکری چلے جانے کا بتایا۔ آخر کار کافی تگ و دو اور رونے دھونے واویلا کرنے پر میری سابقہ بیوی کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے آئندہ کا خرچ معاف کر دیا۔ اس طرح مجھے جیل سے رہائی نصیب ہوئی، مگر اس کے باوجود اخراجات کی مد میں میرے 20,000 روپے خرچ ہو گئے۔ اب صرف 30,000 روپے میرے پاس تھے، جس کی مدد سے میں نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ جہاں میں آیا ہوں وہاں ہوٹل میں برتن دھونے کی نوکری کرتا ہوں۔ صبح سے رات گئے تک میں ہوٹل میں برتن دھوتا ہوں۔ رات کو ایک کونے میں پڑا سو جاتا ہوں۔ اپنے کیے پر بہت روتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، گناہ جتنا آسان سہی مگر خدارا گناہ کے کاموں سے دور رہیں۔ گناہ کے کاموں میں لذت تو ہے مگر سکون اور کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔